بڑی بھوک لگ رہی ہے پر کھانا کب تک ملے گا پتہ نہیں، اب میں کیا کروں؟ ہاں ویسے ابھی تک تو کوئی کام نہیں ہے، چلو جنگل جا کے دیکھتی ہوں، شاید کوئی بڑھیا سا پھل مل جائے مجھے کھانے کے لیے۔ ایسا سوچ کر ٹنٹنی چڑیا جنگل کی طرف چل دیتی ہے۔ ٹنٹنی چڑیا بہت غریب اور یتیم چڑیا تھی۔ اس کی والدہ اور والد بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ٹنٹنی چڑیا اپنے جنگل کے کڑک سیٹھ کے ہاں مزدوری کیا کرتی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ کڑک سیٹھ کو چڑیا کے نام پہ ایک مزدور اور نوکرانی مل گئی تھی۔ اس کی بیوی سندری کوی سارا دن چڑیا سے گھر کے کام کرواتی اور اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، لیکن ٹنٹنی چڑیا پاس ہی ندی کے ایک درخت تھا، وہاں جا کر آم توڑ کے اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ ارے واہ، یہاں تو آم بہت میٹھے ملتے ہیں، چلو ایک دو توڑ لیتی ہوں اور شام کو بیٹھ کے کھا لوں گی۔ چڑیا نے ایسا ہی کیا، 2-3 آم توڑے اور کڑک سیٹھ کے گھونسلے تک چلی گئی، لیکن راستے میں اسے سندری کوی مل جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، ارے کامچور، تو یہاں تھی اور یہ آم کہاں سے لے کر آئی ہے؟ مالکن وہ میں۔ اچھا، یہ وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے باغ سے توڑ کے لائی ہے نا، ٹھہر جا، آج تو تیری خیر نہیں۔ سندری کوی نے چڑیا کی پوری بات نہیں سنی اور اسے کھینچتے ہوئے کڑک سیٹھ کے پاس لے گئی۔ دیکھو جی، یہ مل گئی ہمارے آموں کی چور، گھر کا سارا کام چھوڑ کر باغ سے آم کھا رہی تھی۔ نہیں مالکن، میں نے آم نہیں چرائے، میں تو ندی پار جنگل گئی تھی۔ چپ ہو جا، نمک حرام کہیں کی، تیرا یہاں کوئی نہیں، یہ سوچ کے تجھ پہ ترس کھایا ہوں، لیکن یہ سچ ہے، تم پٹیچر پکشی کبھی کسی کے سگے نہیں ہو سکتے، اٹھاؤ اسے اور پھینک دو حویلی کے باہر۔ ارے یہ کیا کر دیا، میں تو 2 دن ڈنڈیاں لگوانے آپ کے پاس لائی تھی اسے، اور آپ نے تو اسے گھر سے باہر نکال دیا، اب کون کرے گا ہمارے گھر کے سارے کام؟ کمال کرتی ہو تم بھی، مجھے پہلے بتانا چاہیے تو نا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی تو باہر نکالا ہے، ابھی تو واپس نہیں بلا سکتے، بچاری یتیم ہے نا، 2 دن میں خود ہی آ جائے گی جب پیٹ میں بھوک سے آگ لگے گی۔ سندری کوی منہ لٹکا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ٹنٹنی جلدی گھونسلے میں واپس آ جائے گی، لیکن ٹنٹنی کے ساتھ جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ماں، بابا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ ٹنٹنی چڑیا بس رو ہی جا رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ ٹنٹنی چڑیا کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ وہاں سے اڑ پڑی اور وہاں جنگل گئی، اسی پیڑ کے پاس جہاں سے اس نے آم توڑے تھے۔ اس دنیا میں صرف تم ہو جس نے مجھے مارے بغیر اور کچھ کروائے بغیر اپنے میٹھے میٹھے پھل دیے کھانے کے لیے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ کیا میں تمہاری پتوں کی چھاؤں میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اور ٹنٹنی کے یہ کہتے ہی ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا، جس سے وہ جگہ بالکل صاف ہوگی اور ٹنٹنی کے بیٹھنے کے لیے جگہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا بہت خوش ہو گئی۔ شکریہ دوست، اگر اب تم برا نہ مانو تو کیا میں ایک آم لے سکتی ہوں؟ وہ جو آم میں نے تمہارے اوپر سے توڑے تھے وہ راستے میں جاتے جاتے کہیں کھو گئے یا وہ گر گئے ہوں جب مالکن نے میرے کان کھینچے۔ چڑیا کے ایسا کہتے ہی ایک آم پیڑ سے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ٹنٹنی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ شکریہ دوست، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے دوست بن جاتے تو میں پہلے ہی تمہارے پاس آ جاتی۔ اب سب اچھا ہوگا، تمہارے میٹھے میٹھے آم اور باتیں کرنے کے لیے تم، لیکن رہنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایسا کہتے ہی درخت اپنے پتے کچھ نیچے گرا دیتا ہے۔ چڑیا کو سمجھ نہیں آتا، اے دوست تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر اچانک اس کے دماغ میں آتا ہے، وہ پتے اکٹھے کرتی ہے اور ایک گھر تیار کرتی ہے اور وہاں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔ اسے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیڑ سے مانگتی ہے اور باتیں کرتی ہے۔
اس طرح وہ اپنے مالکن کی ظلموں سے بھی بچ جاتی ہے۔